الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. قال الله تبارك وتعالى عن حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. احباب ذی وقار، معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، حضور پرنور، شافع یوم النشور، فخر دو عالم، نور مجسم، شفیع معظم، رحمت دو عالم، صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک. آپ کی بارگاہ گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کے حضور دعا گئے: خالق کائنات، ہماری آج کی جمعۃ المبارک کی اس پاکیزہ مقدس نشست کو اپنی بارگاہ نشست کو ہمارے لیے، ہمارے اسلاف اکابرین کے لیے مغفرت کا، بخشش کا ذریعہ بنائے، اور جمعہ کی اس پاکیزہ نشست کو ملک پاکستان کے لیے ترقی، خوشحالی، امن، استحکام کا باعث بنائے، اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا ذریعہ بنائے. ہر بے گناہ قیدی کو اللہ کریم اس پاکیزہ نشست کی بدولت رہائی عطا فرمائے. بالخصوص غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری کو باعزت رہائی اللہ کریم عطا فرمائے. ہماری نسل کو محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، غازی علم الدین، عامر چیمہ اور غازی ممتاز حسین کی غیرت، حمیت اور امام احمد رضا کا فکری اور علمی جانشین بنائے. عزیزان گرامی قدر، پیارے دوستوں اور بزرگوں، ہماری آج کی گفتگو حکیم الامت حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمہ کے اس شعر اور اس اصول کے حوالہ سے ہوگی: فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو
اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اسی کے حوالہ سے ہم آج کی اس نشست میں گزارشات عرض کریں گے۔ اللہ حق بیانی کی اور اس پر صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رحمت دو جہاں ختمی یہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اس کائنات عالم میں تشریف فرما ہوئے اللہ کے محبوب کی تعلیمات، تربیت، سرکار کی صحبت، حضور کی قربت نے لوگوں کے ذہن کو، دماغ کو، فکر کو، ہر ایک چیز کو بدل کے رکھ دیا۔ حضور کی حیات طیبہ نے کائنات انسانی میں ایک انقلاب برپا فرمایا۔ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیر رہنمائی انسانیت کو میسر نہ آئی ہو۔ زندگی کا ہر گوشہ حضور کی رہنمائی سے آپ کو منور معطر نظر آتا ہے۔ جہالت سے انسانیت کو اٹھا کر اس کی عظمت علم پر پہنچایا اور وحشت اور بربریت والے لوگوں کو خدا کی معرفت کا ایسا خوبصورت دلدادہ بنایا۔ لوگوں نے گھر چھوڑے، لوگوں نے کاروبار چھوڑے، لوگوں نے بستر چھوڑے، لوگوں نے اپنا کام کاج چھوڑا اور سب کچھ حضور کے نام کیا، اور جہاں اشارہ ہوا وہاں رکے، جہاں حضور کا حکم ہوا وہاں ٹھہرے، جہاں رسول کائنات کا حکم ہوا پہاڑوں سے ٹکرا گئے، حضور کا حکم ہوا بلندیوں تک پہنچ گئے، حضور کا حکم ہوا سمندروں کی صحراؤں ان کی گہرائیوں تک کو ناپا۔ گویا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو حضور نے فرمایا ہو اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو۔ احادیث اور قرآن مجید کی آیات بینات اس بات پر روز روشن کی طرح آیا ہیں کہ اصحاب رسول اور آل رسول کی حیات طیبہ ان کا ایک ایک زندگی کا گوشہ حضور کی پاکیزہ عالمگیر مقدس رہنمائی سے منور معطر نظر آتا ہے، اور قیامت تک کے لوگ اس رہنمائی سے ہمیشہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ خوبصورت اصول دیے ہیں۔ امت مسلمہ کی تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے یہ ہمارے پاس خوبصورت اصول اور ضوابط اور قوانین موجود ہیں۔ ہم ان کو فالو کرتے جائیں، عظمتوں کی، رفعتوں کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جائیں گے۔ آج آپ دیکھتے ہیں اس کائنات عالم میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو اسلام سے تعلق رکھنے والا ہو اور اس بات سے وہ سر منہ انحراف کرے کہ حضور رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اصحاب، حضور کے تربیت یافتہ وہ لوگ جن کو قرآن نے کامیابی اور کامرانی کے سرٹیفکیٹ جاری کیے، وہ لوگ جن کے ظاہر اور باطن کو قرآن نے بیان کیا، وہ جن کا اندر باہر اتنا صاف، اتنا پاک، اتنا مزکہ، اتنا مصفہ ہے کہ ان کی عظمت کو قرآن خود بیان کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ اولئک هم الفائزون۔ یہ ان کی کامیابی کا اعلان ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ گویا کائنات عالم کا ہر وہ حسین کام صحابہ کی زندگی میں ہے، علم میں، عمل میں، زہد میں، تقوی میں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ ہمیشہ آگے آگے رہتے، لیکن تاریخ اسلامی یہ بتا رہی ہے ایک موقع پر ایسا ہوا کہ احد کے موقع پر کچھ مسٹیکس ہوئی تو پھر جیتی ہوئی بازی، جیتی ہوئی جنگ، کس مشکلات سے دو چار ہوئے؟ کون؟ سیالکوٹ کے نہیں، ملتان، پنڈی، پشاور، لاہور کے نہیں، 1400 سال کے بعد والے سنی، دیوبندی، وہابی، شیعہ نہیں، رسول کائنات کے تربیت یافتہ مقدس صحابہ۔ بس ایک ہوا کہ کچھ مسٹیک ہوئی، ان کی کامیابی، ان کی عظمت کا اعلان قرآن نے کر دیا۔ ان کی اس مسٹیک کو اللہ نے
رسول کائنات کے تصدق سے معاف فرما دیا، ان کی معافی کا اعلان قرآن نے کر دیا، اس سے کوئی انحراف نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہوا تو وہ عظمت اور رفعت والے لوگ، پاکیزہ لوگ، کتنی بڑی مشکلات ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جہاں حضور نے روکا وہاں ٹھہر نہ سکے، جہاں حضور نے حکم فرمایا بس وہ حالات اور ماحول کی وجہ سے وہاں رک نہ سکے تو اتنی مشکل سے دو چار ہوئے۔ آپ بتائیے وہ اتنے اعلیٰ لوگ ہوں، اتنے عرفہ لوگ ہوں، وہ بتائی ہوئی جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے اگر ہلیں، جن کی معافیوں کا اعلان اللہ کا قرآن فرماتا ہے، جن کی عظمت اور کریکٹر سرٹیفکیٹ اللہ کا قرآن دیتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے نہ رک سکے تو اتنی بڑی مشکل سامنے آ گئی۔ آج 1.5 ارب امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بتائیے کون سی وہ مشکل نہیں ہے جس میں امت پھنس چکی ہو؟ کون سا وہ سوال نہیں ہے جس سے امت دو چار ہو؟ کون سا وہ دکھ نہیں ہے جس سے امت کے لوگ وابستہ ہوں؟ کون سی وہ پریشانی نہیں ہے جس سے امت وابستہ ہو چکی ہو؟ لیکن آج وجہ کیا ہے؟ شاید یہی ہے، وہ غزہ کے مسلمانوں کی پکار ہو، وہ برما کے مسلمانوں کی آہوزاری ہو، وہ کشمیر کے مسلمانوں کی آہو بکا ہو، وہ پاکستان کے اندر درندگی کا شکار ہونے والی بچیوں کی آہیں اور سسکیاں ہوں، وہ وزیرستان کے اندر بے گھر ہونے والے لوگوں کی آہوزاری ہو، یا پاکستان کے ہسپتالوں اور اسکولوں اور اداروں میں یہاں دہشت گردوں کا شکار ہونے والے ان مظلوم لوگوں کی آہوزاری ہو، آخر ان کے پیچھے تصور کیا ہے؟ شاید کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے کوئی بہت بڑی بھول ہو چکی ہے، ہم کسی راستے سے ہٹ چکے ہیں، ہم کسی ڈائریکشن سے دور جا چکے ہیں۔ یقیناً ایسا ہی ہے، جب امت راستے سے ہٹتی ہے تو پھر اللہ کا غضب آتا ہے، اور یہ آج یقیناً اس کے غضب کا تصور تو نہیں ہے، کیونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اور مقدس وجود ہے جس کی برکات سے یہ عذاب مسلسل ٹل رہے ہیں۔ لیکن یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں ہم جو مسلسل دیکھ رہے گئے، آئیے اس کے لیے بچنے کا حل یہ ہے کہ اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ فضائے بدر صرف نماز نہیں ہے، فضائے بدر صرف روزہ حج اور تسابیح نہیں ہے، فضائے بدر صرف تبلیغ نہیں ہے، فضائے بدر حکمرانوں سے دوستیاں نہیں ہے، فضائے بدر صرف یہ نہیں ہے کہ صدقہ و خیرات رمضان میں عام کر دو، فضائے بدر یہ نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں عبادت تیز کر دو، فضائے بدر یہ ہے کہ تم اپنا جینا بھی مصطفیٰ کے نام کر دو، اپنا مرنا بھی مصطفیٰ کے نام کر دو۔ آج امت کے اندر جو جذبہ دم توڑ رہا ہے اور جو دم توڑ چکا ہے وہ یہی ہے، اگر یہ جذبہ پھر امڑ آئے تو قسم رب کعبہ کی تم ایک نہیں، دو نہیں، آج تو 1.5 ارب ہو، اور آج امت پریشان اور مضطرب ہے۔ آج بھیڑ اور بکریاں سمجھ کر اسرائیل کے یہودی مسلمانوں کو ہانکے پھرتے ہیں، اور دنیا کے مسلمان حکمران آج بے غیرتی کی نیند سو چکے ہیں، اور سعودیہ جیسے بے غیرت اور بے حس و بے حیا حکمرانوں کی خواہش یہ ہے کہ مسلمان بھکاری ہوں اور ہم ان کو کفن کی بھیک دیں، ہم ان کو روٹی کی بھیک دیں، ہم ان کو لباس کی بھیک دیں، ہم ان کو خیرات دیتے جائیں۔ میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، جب امت مسلمہ بھکاری بنے گی تو امت کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ یہ امت بھکاری نہیں ہے، یہ امت تو اللہ کے بندوں کو دینے والی ہے۔ یہ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی وہ کام ہے جو لوگوں کو عطا کرنے والی ہے۔ آج لائنوں میں لگ کر اس قوم کو بھکاری بنانے والے ہو یا پھر دنیا کے بے غیرت حکمران ہو، 1.5 ارب ڈالر پر اپنی غیرت کا سودا کرنے والے ہوں، آج اگر یہ تماشا وہاں ہوا ہے تو کل یہ تماشا تمہارے ہاں بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ ظلم، یہ دہشت گردی تمہاری طرف آئے، آؤ ایک ہو کر محمد عربی کے نام پر کھڑے ہو جاؤ اور جینا مرنا محمد عربی کے نام کر دو۔ جب تم لوگ دنیا کو دہشت گرد اور پتہ نہیں کیا سے کیا لوگ دو گے، عراق کے اندر جو سعودی بغیرت حکمرانوں کے پروردہ، وہاں جو غدار ملک و ملت کے دشمن راہ جاتے ہوئے لوگوں کو نشانہ بنانے والے خارجی دہشت گرد جو تماشا بنا رہے ہیں، اس کا براہ راست سعودی حکمرانوں سے تعلق ہے۔ شام کے اندر دہشت گردی ہو، عراق کے اندر دہشت گردی ہو، لبنان کے اندر دہشت گردی ہو، جہاں بھی ہوتی ہے
قدموں کے نشان بدقسمتی سے آل سعود کے بغیرت حکمرانوں کے ان کے خیموں تک پہنچتے ہیں. لیکن ہم نے کہا تھا ہم پھر کہیں گے, کہتے رہیں گے کہ آل سعود تم نے لوگوں کو, مسلمانوں کو آگ میں جھونکا ہے, تو پھر یہ آگ اس سے نہ تمہاری نسل بچے گی نہ تمہارے محل بچیں گے. میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں, اقبال کا یہ پھر اصول ذہن میں رکھیے. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی ادھر تیری دعا نکلے گی, ادھر فرشتے اتریں گے, ادھر زبان ہلے گی, ادھر فرشتے اتریں گے. آج کیا وجہ ہے؟ یہاں فلسطین کی معصوم بچیوں کی آہوزاری سے آسمان کا کلیجہ پھٹ جاتا, لیکن وہاں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. یہاں افغانستان کے تورا بورا کی غاروں میں غرق ہونے والے بچے چیختے رہے, وہاں فرشتے نہیں اترے. یہاں معصوم بچیاں درندگوں کا شکار ہو کر روتی چلاتی رہی, فرشتے نہیں اترے. شاید ہم نے اپنی ڈائریکشن کو بدل دیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ جب مائیں اپنے بچوں کو لوریاں دیتے ہوئے یہ پیغام دیں, جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے, مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے, پھر یقیناً فرشتے قطار اندر قطار میری آپ کی مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے اتر سکتے ہیں. یہ جذبہ جو اقبال ہمیں میسج دے رہے ہیں, آؤ یہی جذبہ ہمیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں کیسے نظر آتا ہے. میں نے پھر عرض کر رہا ہوں, اقبال کہتے ہیں کہ وہ ماحول کریٹ کرو, وہ ماحول پہلے بناؤ بدر والا. وہ عبادت کا صرف نہیں ہے, صرف زہد و تقویٰ کا نہیں ہے. وہ ماحول کیا ہے جس کو بیان کیا ابن حشام نے, بیان کیا سرکانی نے, حضرت مقداد. یہ جذبہ ہے جس کی طرف علامہ اقبال اشارہ فرما رہے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا صحابہ سے, تو ان کا جذبہ, ان کی ہمت, ان کی غیرت, ان کی حمیت اور ان کی تربیت محمدی کا اثر ان کی زبانوں پر جھلکتا ہوا کیسے نظر آیا. فرمایا یا رسول اللہ امضِ لنا امرک اللہ فنحن معک واللہ لا نقول کما قالت بنو اسرائیل كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إلا هاهنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے رسول نے جب فرمایا صحابہ کو تمہاری رائے کیا گئے, تمہارا جذبہ کیسا گئے, تمہارا انداز کیا ہوگا. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس چیز کا آپ کو حکم ہوا گئے آپ اس کو انجام دیجئے, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کی کبریائی کی قسم میں پیارے کریم آقا, ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ اے موسیٰ تم اور تمہارے رب خود جا کر لڑو, ہم تو یہیں بیٹھے گئے. بلکہ ہم بنی اسرائیل والے نہیں گئے, ہم تو آپ کا کلمہ پڑھنے والے گئے. کریمہ کا آپ ارشاد فرمائے ہم خود گزارش کرتے گئے, عرض کرتے گئے آقا آپ آگے بڑھے, ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ گئے. ہم آگے لڑیں گے, پیچھے لڑیں گے, دائیں لڑیں گے, بائیں لڑیں گے. آقا ہم آپ کے نام پر مریں گے, اللہ کے لیے جیئیں گے, آپ کے قدموں میں جیئیں گے اور مریں گے بھی آپ کے قدموں میں. یہ جو اقبال نے کہا فضائے بدر پیدا کر, یہ وہ جذبہ گئے جب بندہ یہ کہے جینا بھی نبی کے لیے, مرنا بھی نبی کے لیے. یقیناً احمد رضا بھی اسی کی وضاحت کر کے کہہ رہے گئے ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, زمین و زمان مکین و
مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا تم لڑو ہم کہہ رہے گے یا رسول اللہ ہم آپ کے سامنے لڑیں گے آپ کے دائیں لڑیں گے آپ کے بائیں لڑیں گے یہ تصور جو پیش کیا گیا اقبال نے وہ فضا پیدا ہو جائے گی پھر اللہ کی رحمتیں بھی شامل ہوں گی پھر فرشتے بھی قطار اندر قطار اتر سکتے ہیں جب یہ جذبہ یہ فکر پیدا ہو حضرت جناب عبداللہ ہو حضرت عباس ہو حضرت رسول کائنات کے صحابہ حضور کے صحابی حضرت حمزہ ہو سب کا جذبہ دین اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد یہی تھا میرے کریم نے فرمایا تمہارا حال کیا ہوگا عرض کی گئی آقا وَلَا كِلَّا نُقَاتِلُ عن يمینک وعن شمالک وبین یدیک وخلفک میرے کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کیا گیا حضور نہ ہم آپ کی دائیں سائیڈ کو چھوڑیں گے نہ بائیں کو چھوڑیں گے ہم دشمن کو آگے بڑھ بڑھ کے ماریں گے کیونکہ ہم گھر کے لیے نہیں آئے ہم اپنی اولاد کے لیے نہیں آئے اپنے مال کے لیے نہیں آئے اپنی جان کے لیے نہیں آئے ہم تو نبیوں کے سلطان کے لیے آئے ہیں ہم آئے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے گئے فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرق وجہہ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ سوال کا جواب سنا میرے کریم آقا کا چہرہ انور مسرت سے چمک اٹھا کیونکہ صحابہ نے اپنے جذبہ جانثاری کا اظہار رسول کائنات کے حضور کر دیا جب میرے رسول نے یہ جذبہ دیکھا میرا کریم بھی اللہ کے حضور دعا کے لیے دست بستہ ہو گیا جب جذبہ یہ ہو دعا آمنہ کے لال کی ہو پھر فتح مسلمانوں کا مقدر بنتی ہے حضرت غفیظ جلندری فرماتے گئے یہ جذبہ لے کر آنے والے یہ فکر لے کر آنے والے یہ تصور لے کر آنے والے جب میرے رسول کی معیت میں آ گئے جب یہ پہنچے تو حالت کیا تھی یہ تشنا لب جماعتی یہاں پر رک گئی کری دعا کی دامن زہران دونوں ہاتھ پھیلا کری کہ اے صحرا کو آتش ناک چہرہ بخشنے والے رخ خورشید کو کرنوں کا سہرا بخشنے والے خبر کیا تھی لگی ایک دل ایسا بھی آئے گا تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا دعا کی دعا صحرا نے مانگی دامن امید پھیلا کری یکا یک ابر بارا آسماں پر چھا گیا آ کر
اللہ کے محبوب کے غلاموں کا جذبہ صادق تھا، غلامان رسول کا نظریہ کتنا پاکیزہ تھا، سوچ کتنی اعلیٰ تھی، جو گھر سے سوچ کے آئے جینا بھی نبی کے لیے، مرنا بھی نبی کے لیے۔ اور میرے نبی کے غلاموں، اللہ کے نبی کے نام پر جینے مرنے کا تصور پیدا کر لو۔ یہ مملکت پاکستان اللہ کے رسول کے نام پر کی حاصل کی جانے والی سلطنت، اس کی زمین میں کیا کچھ میرے رب نے نعمتوں میں نہیں رکھا؟ تم بھکاری بن کر لوگوں سے مانگ رہے ہو، اور بدنہاد حکمرانوں، اور بد نصیب بدماش حکمرانوں، اپنی جہالت کا رونا رونے والوں، تم لوگوں کے آگے بھکاری بن کر مانگتے ہو، اور کبھی یہاں کے وزراء بھونکتے ہیں بجلی ہم نہیں دے سکتے، اللہ سے مانگو۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ووٹ بھی اللہ سے مانگو۔ یہاں کا جب نظریہ بدل جائے، یہاں کی فکر بدل جائے، یہاں کی سوچ بدل جائے، پھر بچیاں معصوم بچیاں درندگی کا شکار ہوگی۔ یہ اللہ کی وہ نعمت ہے ملک پاکستان، جو مدینہ طیبہ کے مقدس مفہوم پہ ہم نے حاصل کیا ہے۔ یہ داتا علی حجویری کی دعاؤں کا ثمر ہے، یہ خواجہ اجمیری کی وفاؤں کا ثمر ہے، احمد رضا کی نسلوں کی وفاؤں کا ثمر ہے، یہ سید اسماعیل کرما والا کی دھرتی ہے، یہ سید جماعت علی امیر ملت کی دھرتی ہے، یہ محسن آل سنت کی دھرتی ہے، یہ حضرت جناب والا سلطان باغو کی دھرتی ہے، یہ میرے تاجدار گولڑا میرے علی کی دھرتی ہے۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، حکمرانوں کے دلوں میں غیرت آ جائے، بے غیرتی کو نکال دیں، بے حسی کو نکال دیں، اپنی اولاد کو پروموٹ کرنا کا فکر نکال دیں، اپنی نسل کو سنوارنے کا تصور نکال دیں، یورپ امریکہ میں بینک بیلنس کرنا نکال لے۔ اگر یہ اللہ رسول کے نام پر یہاں اللہ کی مخلوق سے پیار کریں، لوگوں سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ کی کبریائی کی قسم میں میرا رب کتنا کریم ہے، جب حکمرانوں کی بے غیرتی عروج پہ پہنچتی ہے، میرا اللہ تو بارش بھی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ اللہ تو آج بھی اپنے بندوں پر رحمتیں اور برکتیں فرما رہا ہے۔ بس تم جینا مرنا نبی کے نام کرو، یہ دھرتی تمہارے لیے سونا اگلے گی، آسمان رحمتوں کے بادل برسائے گا۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں جب نبی کے غلاموں کا جذبہ یہ تھا، ان کے جذبات صادق تھے، تو پھر عالم کیا تھا؟ اللہ کی زمین بھی اس کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہی تھی، اور یہ کہہ رہی تھی اللہ کی بارگاہ میں، اب اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، یہ ملک ہمارے بزرگوں کی قربانیوں سے حاصل کیا جانے والا ملک، آج یہ تو اخبار کی شاہ سرخی کی زینت بنتی ہے۔ ریون کے محل پہ دہشت گردوں نے حملہ کرنا تھا، پکڑے گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تمہیں تو اپنے محل کی فکر ہے، اس قوم کا کیا قصور ہے؟ اس ملک کے باسی کا کیا قصور ہے؟ یہاں معصوم بچیاں درندگی کا شکار ہو، ان کا کیا جرم ہے؟ اس قوم کو بھی خدا را اس کا حق دیا جائے۔ اور ہم نے پہلے بھی کہا، پھر بھی کہہ رہے ہیں، مذاکرات دہشت گردوں سے مذاکرات کہنے والے اور بار بار اس پر زور دینے والوں کو بھی انہی دہشت گردوں کے ساتھ نشان عبرت بنا دو، تاکہ دہشت گردوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے والا قائد اعظم اور جناب علامہ اقبال کی اس دھرتی پر اس موذی کا وجود بھی نہ رہے۔ جس کے دل میں نرمی ہے زبان نہ کھولے، جس کے دل میں دہشت گردوں کے لیے کچھ اثر نرمی کا ہے وہ نہ بولے۔ باقی ذرا میری آواز کے ساتھ آواز لگا کر بولے، جو مذاکرات پر زور دینے والے تھے کہاں مر گئے وہ موذی؟ آگے بڑھ بڑھ کر میڈیا کے سامنے سٹیٹمنٹ دے کر ملک اور قوم اور آئین اور قانون کو چیلنج
चैलेंज करने वाले उन सबको इसी तरह निशान इबरत बना दिया जाए। उनकी तर्जमानी करने वाले टीवी पे आकर कहने वाले वो हमारे बच्चे गए। हम कहते हैं बच्चों से पहले उन बाबू को भी मारा जाए जो इस मुल्क के दुश्मनों के लिए नरम गोशा रखते गए। अल्लाह की कसम में इस मुल्क में अल्लाह अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा, जमीन सोना उगलेगी। मेरे रसूल के गुलाम जज्बा सादिक लेकर जब नबी कायनात के पीछे पीछे चले, उम्मत कामरानी और कामयाबी चाहती हो तो आओ नबी के फरामीन को अपना लो, हुजूर की सुन्नतों को अपना लो, कमली वाले के फरमान को अपना लो, कामयाबी कामरानी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। मेरे करीम आका के प्यारे गुलामों हो, धरती अल्लाह के नबी के कदमों की बरकत से आज कितनी मुनव्वर हो गई। इस पे मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई है। तेरे महबूब के प्यारों के कदमों से खाक पर आए, इलाही हुक्म दे सूरज को आतिश न बरसाए। जमीन उसकी बारगाह में दुआ कर रही है, इधर मेरे और आपके करीमा का मौला इमामुल अंबिया सरवर दो सरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हो गई। अब देखिए फजाए बदर क्या है। कौम का कमांडर इन चीफ है, सिपा सालार है। आज करोड़ों लाखों नहीं अरबों खरबों जनाब सरमाया से कौम के खून पसीने की कमाई से आगे पीछे प्रोटोकॉल की गाड़ियां चल रही हैं। पता नहीं हाकिम और कमांडर किस गाड़ी में तशरीफ फरमा है। हजारों नहीं करोड़ों रुपए इस काम के खून पसीने के हुक्मरानों के अल्लू तलल्लू में खर्च हो रहे हैं। लेकिन आइए इकबाल जो चीख चीख कर कह रहे हैं फिजाए बदर पैदा कर, वो फिजा क्या गए। मेरे करीम आका रहमत कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नबी चला, कौम का सुप्रीम कमांडर चला, अल्लाह का रसूल चला, नबियों का सुल्तान, अल्लाह का महबूब, अर्श का मेहमान चला। नबी चले, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबा ऊंट कम में सवार ज्यादा है। आओ देखो कायनात आलम में आसमान की निगाहों ने यह मंजर पहली और आखिरी बार देखा। मेरे करीम आका ने फरमाया एक ऊंट पर 3-3 सवार होंगे। इससे इसका भी सुभान अल्लाह का हक है। एक सवारी पर 3 सवार। आज क्या क्या स्टेटस है, क्या क्या हमारे यहाँ जनाब स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं लोगों ने। ऊंच नीच का फर्क पैदा होगा तो फिर दुआएं कबूल कैसे होंगी, स्टेटस होगा तो दुआ कैसे कबूल होगी। ये हमारी नमाजें, ये हज, ये उम्रे, ये तसाबी क्या असर रखेंगी, क्या मुंह लेके जाएंगे करीम आका के हुजूर। यहां तो दर्जा बंदियां है, ये मिडिल तबका, ये लो, ये उससे भी कम, ये फला है, ये फला एरिया, ये फला क्लास, ये फला लोग हैं। कायनात आलम का वजीम इंसान, वजह तखलीक कायनात, मकसूद तखलीक कायनात, अल्लाह का महबूब इमामुल अंबिया फरमाते गए सहाबा चलो सवारी एक होगी, सवार 3 हो गए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे साथ कौन होगा। रहमत कौनो मकान सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया अली तुम मेरे साथ आओगे। गूंगे के लिए माफी है, जिसके दिल में अली की हुब नहीं है उससे मैं माजरत चाहूंगा, क्योंकि मेरे करीम ने फरमाया अली वो गए जिससे मोहब्बत करना मुझसे मोहब्बत है। गूंगा बंदा चुप रहे। अली वो गए जिसके लिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया सहाबा जिस किसी ने भी मेरे अली को देखा गोया उसने इबादत की। अली को देखना इबादत है। और फिर कितने
کتنی بڑی بات کی ہے غیرت مند مومنوں کی اماں صدیقہ کائنات نے اے پیارے ابا صدیق اکبر سے پوچھا بابا جی یہ تو بتاؤ علی کو آپ نے دیکھا میں نے دیکھا عمر نے دیکھا عثمان نے دیکھا یہ فرمائیے دھوکا باغ کے نمازیوں کے لیے جمعے کا دن ہوگا بیچارے روزہ رکھ کے آ کے ہولی ہولی سبحان اللہ کہنے والے لوگ ہوں گے ان کے لیے بھی کوئی پیکج دے کے نہیں صداقت کا تاجدار بولا اے عائشہ جب تم ماں کے اتنی پریشان ہے میرا کریم تو سراپا کرم ہے ان لوگوں کو کیسے مایوس فرما سکتا ہے جس نے علی کو دیکھا اس کو بھی ثواب جو دیکھ نہ سکے اس کا ذکر کرے اس کو بھی ثواب ہے میرے نبی کائنات کے غلاموں اگر ڈونگا باغ میں آنے والے لوگ حاضر ہوں تو میں ان کے حاضر ہونے پر ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ مفتی ہیں آپ جج ہیں تھوڑی دیر کے لیے اتنے بتا دیں علی ہے نبی کا غلام جس نے اب تک سبحان اللہ نہیں کہا روزے کے بعد کہہ دے افطاری کے بعد کہہ دے مجھے یقین ہے تک کہ اس کے دل میں مجھے یقین ہے کہ محبت علی کی ضرورت سوال آپ سے کوسچن آپ سے فتویٰ آپ سے علی کے نبی کا غلام تو جب غلام کو دیکھنا ثواب ہے یہ تو تھا سوال کا جواب آپ نے دے دیا اب کوئی بھی چپ نہ رہے اگلا سوال نہیں فتویٰ لیکن فتویٰ لوں گا آپ سے کیونکہ آپ ہمیشہ مجھے کہتے ہو ہاتھ ہولا رکھا کرو اب آپ سے دیکھتا ہوں آپ کا ہاتھ ہولا ہوگا یا بھارا ہوگا سوچ کے جواب دینا لیکن دینا ضرور بچہ بھی بوڑھا بھی مریض بھی گونگا بھی چپ رہے باقی سارے مجھے جواب دیں گے جواب آپ سے علی کا ذکر کیا گئے تھوڑا اونچا اور اونچا اب سوال سنیے پھر جواب آپ نے دینا ہے جو عبادت کو روکے آپ ڈھیلے پڑ گئے تو کوئی بات نہیں میں کسی اور کو سنا دوں گا آپ کو یہ بات نہیں سناتا جو علی کا ذکر کیا گئے تھوڑا اونچا تو جو ذکر کو روکے عبادت کو روکے بولیے کون ہے اب آگے چلیے بھائی اب فتویٰ ہے اب علی کا ذکر تو ہوا عبادت جو روکے وہ تو جب علی کے آقا محمد عربی کے میلاد کے ذکر کو روکے وہ کون ہے جو زیادہ پڑھا لکھا ہے وہ نہ بولے کیونکہ وہ تھوڑا اپ ٹو ڈیٹ ہے نا وہ نہ بولے فتویٰ آپ نے دیا میں پڑھے لکھے سے مخاطب نہیں جس کو انگریزی کا بخار ہو میتھمیٹکس کا بخار ہو وہ نہ بولے جس کو نبی کی غلامی پہ ناز ہو وہ بولے جو عبادت روکے اور جو نبی کا ذکر روکے بولیے اب آپ بتاؤ ہاتھ ہولا آپ نے بھی نہیں رکھا اونچا بولو وہ نبی کا ذکر روکے میں تو پیار سے کہہ رہا ہوں وہ کافر ہے کافر ہے کافر
میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے غلاموں، میرے نبی نے فرمایا صحابہ تین تین سوار، ایک ایک سواری ہوگی۔ حضور نے فرمایا علی علی کتنا بڑا ہے علی۔ آج دیکھو ایک وقت آیا ہجرت کا، فرمایا ابو بکر ہم تقسیم والے نہیں تفہیم والے ہیں، فرمایا تو آ۔ غار میں ابو بکر کو لے گئے، بستر علی کو دے گئے، ادھر غار میں نبی علی ابو بکر کے ساتھ، ادھر فرمایا علی تو آ، ابو البابا تو آ۔ اب سواری یہ کہ حضور کے صحابہ بیٹھ گئے۔ اب ذرا دیکھیے انداز، آگے نبی گونگا چپ، گھر سے لڑکے آنے والا چپ، اب آگے نبی پیچھے علی۔ اگر یہاں روک کر ایک بات آپ سے پوچھوں، مفتی میں نے تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا، پکے نہ ہو جانا کہیں، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک موقع آیا میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ جس نے کوئی بدلہ لینا ہو مجھ سے لو۔ عکاشہ بولا عرض کی حضور میں نے لینا کہ بار بار آپ نے فرمایا تو میرا دل کر رہا ہے میں لوں، فرمایا آگے بڑھو حضور۔ جب آپ نے مجھے لاٹھی ماری تھی، میرے کپڑ پہ میرے بدن پر کپڑے نہیں تھے، حضور نے کپڑے اتارے، حضور نے لباس اتارا، سوٹی منگوائی گئی بی بی بطول کے گھر میں۔ جب سوٹی لینے کے لیے لوگ گئے، فرمایا کیا کرنی ہے؟ کہا آقا کریم نے منگائی ہے، کیا کرنی ہے؟ حضور نے بار بار فرمایا مجھ سے بدلہ لے لو، مجھ سے بدلہ لے لو۔ حضور کے فرمان پر ایک صحابی نے عرض کی ہے حضور نے سوٹی منگوائی، لیکن سوٹی اکیلی نہیں آئی، مخدومہ کائنات، محسن کائنات، سیدہ کائنات، عالمہ فاضلہ، راکعہ ساجدہ عابدہ زاہدہ، کائنات کا حسن و جمال، کائنات کا ہر ایک عظمت و رفعت بطول کے قدموں کی دھول پر قربان کر دوں۔ جب یہ سوٹی بھیجی، میرے کریم آقا کی شہزادی نے معصوم بچے حسن حسین کو بھی اس کے ساتھ بھیجا۔ حضور کے صحابی عرض کرتے ہیں میں نے تو سوٹی مانگی تھی، فرمایا یہ بچے ساتھ لے جاؤ، اگلا کام یہ کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے سلمان پوچھتے ہیں تم کیوں آ رہے ہو؟ کہا اماں نے فرمایا کہ بس جا کر اس کے قدم پکڑ لو، اس کو کہو ہمارے ابا کو نہ مار، ہمیں مار۔ اب جب سوٹی بھی آ گئی، غلامان رسول موجود ہیں، حضور نے فرمایا پکڑ لے بدلہ۔ جب بدلے کے لیے سوٹی ہاتھ میں پکڑی، کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کی لباس نہیں تھا، حضور نے جو ہی اپنا لباس مبارک، اپنا کرتا اتارا، صحابی نے ہاتھ سے چھوٹی گرا دی، چمک گرائی، میرے کریم آقا سے لپٹ گئے۔ میرے کریم فرماتے ہیں بدلہ لو۔ عرض کی حضور بس بدلہ نہیں تھا، یہ بہانہ تھا، اصل میں مہر نبوت نشانہ تھا۔ مہر نبوت نشانہ، میرے کریم آقا کو لپٹ گئے صحابی، عرض کرنے لگے حضور اب میں جانتا ہوں اس وقت میرے اور موت میں شاید وقفہ نہیں ہے، یا آپ جیسے بار بار ارشاد فرما رہے ہیں زندگی میں پھر یہ موقع میسر نہیں آئے گا، میں مہر نبوت کو بوسہ دینا چاہتا تھا، میں نے اپنے جسم کو آپ کے ساتھ جوڑ کر یہ بتا دیا انشاءاللہ میرا عقیدہ ہے اب مجھے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ادھر تو یہ بہانہ بنا، ادھر نبی نے فرمایا علی تو میرے پاس آ۔ علی ساتھ بیٹھے، علی ساتھ بیٹھے، آگے نبی، پیچھے علی گئے۔ اب علی حضور سے لگے ہوئے، پچھلے صحابی علی سے لگے ہوئے، اب جسم کے ساتھ جسم،
मोहरे नबूवत को मस्कर रखा गए अली का सीना, लहम का लाहमी शाने सोने नबी दा फरमाने साडा ते ईमान अली मौला अली मौला। जिसके दिल में अली है उसके लिए कह रहा हूं अली मौला अली मौला। जिदा बैतुल्लाह विच जम्मे सारे वलियां ते जिसदा कदम में रब दी कसम में अली मौला अली मौला अली मौला। जिदा नक्शे कदम अकसीरे दिता जिसने मरहब चीरे साडा ते ओ पीरे अली मौला। मिलके बोले अली मौला। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा ली तू मेरे साथ बैठ। मुअज़्ज़ज़ बंदा सुभान अल्लाह न कहे, नबी का गुलाम ऊंची बोले। मेरे नबी ने फरमाया तू मेरे साथ बैठ। अबुल बाबा मेरे साथ बैठे। अब ये पहुंचे जब रोगा के मकाम पर पहुंचे तो हजरत अबुल बाबा को वाली मदीना बना कर वापस भेज दिया। तो मरसद पे नबी मरसद को बिठाया। मेरे करीम ने फरमाया बैठो। सहाबा अर्ज़ करते हैं हुजूर हम बराबर नहीं बैठ सकते, साथ नहीं बैठते। मेरे करीम आका ने कमांडर ने क्या कहा, कायनात आलम के वाली रब के हबीब ने नबियों के सुल्तान ने क्या कहा, फरमाया मा अल्तुमा बि अक़वा मिन्नी व मा अना अगना अलकुमा अनिल अज्र। फरमाया ना तो तुम मेरे से ज्यादा जोर रखते हो, ना ताकत रखते हो, ना ज्यादा अजर की जरूरत है। मोहम्मद दूरियां मिटाने आया है, बिठा कर बता दिया मेरे साथ बैठो। लेकिन डूगा बाग वालों फिर मुफ्ती बना के पूछना चाहता हूँ। अबुल बाबा को साथ बिठाया, मुर्शद नबी मुर्शद को साथ बिठाया, अली को साथ बिठाया। फतवा आप बता दें, इस्लाम की 1400 साल तारीख गुजर गई। मैंने 6 लाख हदीस नबी की कसम है मैं चैलेंज करके कहता हूँ, नबी ने साथ भी बिठाया, अली को साथ लिटाया, बिठाया, खिलाया पिलाया। एक मौका दिखा दे जब अली ने अबुल बाबा ने मुर्शद पे नबी मुर्शद ने कहा मोहम्मद हमारे जैसे गए। हम नबी के साथ बैठे तो बराबर हो गए, हुजूर की सवारी पे बैठे तो एक जैसे हो गए। ऊंचा बोल। या फिर यूं होना चाहिए था, हुजूर ने नमाज अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ी, अबू बकर कह सकते थे जनाब मैं इमाम हूं। ऊंची बोल। अबू बकर ने रिश्ता दिया, बराबरी का दावा नहीं किया। उमर ने बेटी का रिश्ता दिया, बराबरी का दावा नहीं किया। अली ने रिश्ता लिया, बराबरी का दावा नहीं किया। उस्मान ने तो रिश्ते लेकर भी बराबरी का दावा नहीं किया। और सऊदिया के रिश्तेदारों तुम्हारा क्या हक पहुंचता है कि तुम मोहम्मद करीम की बराबरी का दावा करो? तुम तो अपने रिश्ते सऊदियों को देने वाले हो। दुनिया जानती है किस किस मजहबी लीडर ने अपनी बच्चियों के रिश्ते ताल्लुक बढ़ाने के लिए किए, लेकिन दुनिया जानती है वो रिश्ते करके भी सऊदी के बराबर नहीं हो सके। तुम रिश्ते करके उनके बराबर नहीं हो सके और तोलते मेरे नबी को। जब तक अहमद रजा के मानने वाले मौजूद है तुम्हारी जबान गुद्दी से खींच कर कुत्तों के आगे डाल देंगे। इस धरती ने मुमताज कादरी जैसे जियाले भी पाले हैं। इकबाल कहता है फजाए बदर पैदा कर उसने बता दिया कादरी ने, मुमताज कादरी ने रावलपिंडी में हम आए यहाँ उठे भी वहां। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अब यहां ये काफिला मुस्तफवी आगे बढ़ा।
دوسرے لوگ بھی بڑھ رکھے گئے، یہ غلامان رسول بھی جا رکھے ہیں۔ عالم یہ تھا کہ 313 ادھر 1000، ہولی بولو۔ آج کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہ تو ہزاروں میں ہیں، ہم تم تھوڑے بھی ہو لیکن غیرت مند ہوتے، سبحان اللہ۔ تھوڑے بھی ہو غیرت مند ہو تو سبحان اللہ۔ پاکستان بنانے والے تھوڑے تھے، لیڈر بھی غیرت مند تھے، قوم بھی اونچا بولیے۔ تم تو وہی ہو، اوپر والے بدل گئے، اوپر والوں کو بدلو، ہولی بولو۔ جس کو پریشانی ہو کسی پارٹی کی تو سن لے۔ آپ جانتے ہیں 8 سال 7 سال سے میں جہاں جو بھی ہوتا ہے اس منبر پر میں رعایت نہیں کرتا، میری پارٹی رسول اللہ کی عظمت ہے، ہولی بولو۔ کیونکہ وزیر مشیر بننے والا کوئی اور ہے، ہم تو نہ وزیر نہ مشیر، ہم تو مدینے والے کے فقیر ہیں۔ 100 گھوڑے 700 اونٹ سواری اور پیادہ سبھی زیرہ پوش دورانہ، دوسری طرف ایک جناب والا 10 اونٹ ذبح کر رکھے گئے لوگ، اور ان کے قافلے کے ساتھ کون ہے؟ گانے والی رنڈیاں، گانے باجے والی عورتیں، ان کے ساتھ ان کا دل بڑھانے کے لیے گانے والی مغنیات۔ یہ کیوں ہے؟ مسلمانوں فضائے بدر پیدا کر، جب گانے چلیں گے، جب فلمیں چلیں گی، جب ڈرامے چلیں گے، پھر کیا دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ جب میری ماں بہن ڈرامہ بھی دیکھے گی، روزہ دار کے لیے روٹی بھی بنائے گی، ڈرامہ بھی چلے گا، افطاری بھی بنے گی، پھر ثواب اثر کہاں سے آئے گا؟ پھر گھر میں ڈبے باز پتے باز پیدا ہوں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ اماں قرآن مجید کی تلاوت کرے اور پھر اس کی صبح درود و سلام پڑھ کر اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے میں گزرے، پیدا ہونے والا محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، احمد رضا، فرید الدین اپنے مزاج کو بدلنا گئے۔ جہاں گانے ہوں، جہاں باجے ہوں، جہاں ایسا تماشا ہو، وہاں اللہ کی رحمت۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک قوم ایسی ہوگی، گانا بجاتے ہوئے رنڈیوں کے ناچ گانے سنتے سنتے رات گزرے گی، صبح اس کی شکل بندروں خنزیروں جیسی ہو چکی ہوگی، جس کی ساری رات تماشوں میں گزرے، شغل میں، کلبوں میں گزرے اور ڈانس میں گزرے، اور جہاں شادی بیاہوں کے موقع پر بہنیں ناچ رہی ہوں، بھائی بغیرتی کی نیند سو رہا ہو، جہاں بیٹیاں ناچ رہی ہوں، ابا دوستوں کو بتائے یہ میری بیٹی ہے، یہاں کے وزیر مشیر ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہیں ماشاءاللہ میری وہ بیٹی ہے جو اپنی شادی کے موقع پر ساری رات ڈانس کرتی رہی ہیں، وہ یہاں کے وزیر قانون رہے پنجاب میں۔ پھر اللہ کی رحمتیں کیسے آئیں گی؟ پھر خدا کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ میرے نبی کائنات علیہ السلام کے پیارے غلاموں، ان کے ساتھ رنڈیاں تھی، گانے بجانے والی تھی، ان کے ساتھ اللہ کی رحمت تھی۔ پھر جس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کامیابی بھی اسی کا مقدر بنتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے غلاموں، رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اعلان فرمایا، صحابہ چلے، قافلہ بڑھتا ہوا یہ بدر کی وادی میں پہنچ گیا۔ یہاں کا ماحول بھی میرے کریم آقا کے پیارے غلاموں عجیب۔ اب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آنے والے لشکروں کو میرے کریم نے جھنڈے دیے۔ جھنڈا کس کے ساتھ بنا ہوا تھا؟ اب اس کو بیان کیا ابن حشام نے، وہ کہتے گئے 2 جھنڈے دیے، اور بعض مورخین نے لکھا 3 جھنڈے، ہر قبیلے کے سربراہ کو بھی جھنڈا، حضور نے انصار کو بھی جھنڈا پکڑا دیا۔ ایک جھنڈا مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں دیا مہاجرین کے لیے،
لیکن حلبیہ والے اور حشام والے کہتے ہیں یہ جھنڈا میرے نبی نے علی کو دیا. جھنڈا علی کے ہاتھ میں گئے اور جھنڈا بنا کس سے؟ یہ جھنڈا بنایا گیا حضرت ام المومنین مخدومہ کائنات سیدہ عائشہ کی چادر سے. عائشہ پاک کی چادر کا جھنڈا ہاتھ علی کا. علی کے ہاتھ میں ڈنڈا گئے اور علی آگے بڑھ رہے ہیں, جھنڈا لے کر آگے بڑھ رہے گئے. یہ میرے نبی کا علم بردار ہے, یہ غلامان رسول کا علم بردار ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو جھنڈا دیا, مصعب بن عمیر کو دیا اور فرمایا خباب بن منظر کو دیا. یہ لشکر آگے بڑھا, بدر کی وادی آئی, حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی. صحابہ مچل رہے تھے, جوانیاں مچل رہی تھی, اندر آگ جل رہی تھی دشمن کے لیے. جذبہ کتنا تھا یہ بھی سنیے. حضور نے فرمایا صفیں سیدھی کرو. صفیں سیدھی ہو گئی. اب اس میں بچے بھی موجود ہیں, برا بن عازب جیسے بچے موجود ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے. نبی نے فرمایا بچوں, اب یہ ہے وہ جذبہ جس کو اقبال کہتے ہیں, یہ فضا پیدا کر. فرمایا چھوٹے بچوں, محمد ماؤں کی گودیاں اجاڑنے نہیں آئے, تم واپس جاؤ. ابھی تم ماؤں کی جھولیوں میں کھیلو, پھر دن آئے گا دین کو ضرورت پڑے گی. لیکن یہاں میں بات کسی اسلام اسکالر کی نہیں, ایک انگریز اسکالر کی آپ کو سناؤں. ایڈورڈ گبن بیان کرتا ہے, انگریز مورخ کہتا ہے نبی نے کہا واپس چلے جاؤ. چھوٹے بچوں نے کیا کیا؟ یہ جذبہ اقبال کہہ رہے ہیں, یہ ماحول پیدا کر. بچوں نے کیا کیا؟ حضور نے فرمایا واپس جاؤ. چھوٹے بچوں نے ایڑیاں اٹھائی, ایڑیاں اٹھا کر کھڑے ہو گئے, قد اونچا کیا. میرے نبی نے فرمایا واپس کیوں نہیں جاتے؟ عرض کرتے ہیں کریم آقا دیکھو ہم چھوٹے نہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھوٹے باپا جو بچے کہتے ہیں حضور, حضور نے فرمایا اچھا آ جاؤ, جو بڑے گئے آ جاؤ, جو بڑے گئے آ جاؤ. اب یہاں ایک عجیب منظر ہوا. جب نبی نے کہا بڑے گئے آ جاؤ, ایک چھوٹا بچہ ہے جو کہتا ہے حضور میں قد میں عمر میں چھوٹا ہوں لیکن طاقت میں اپنے بڑے بھائی سے زیادہ مضبوط ہوں. پھر سیال کوٹ کا غیرت مند اقبال کیوں نہ کہے فضائے بدر پیدا کر. ادھاری سبحان اللہ. اقبال کہہ رہا ہے یہ ماحول ہے, جو بچہ بڑا یہ کہاں جا رہا ہے پوچھئے ایڈورڈ گبن سے. وہ کہتا ہے ولیمے پہ نہیں چلا, مارکیٹ میں پارک میں گھومنے نہیں جا رہا, یہ سامنے کٹتی ہوئی گردنیں گئے, چمکتی تلواریں گئے. عرض کرتا ہے حضور یہ میرا بڑا بھائی ہے, قد اونچا, طاقت میں کم, میں اجازت فرمائے تو ذرا اس سے کشتی کر لوں. تو جان دے بھاوے نہ جان میرے محبوبہ, میں لگیا توڑ ویسا راگا تیرے وچ رول مرساں, تیرے کتیاں دے پیر چمیساں, شہر تیرے دے ٹکڑے مگساں, تیرے کتیاں دے پیر چمیساں. او اعظم جان امانت تیری جدو منگ سے پہ. اب نبی کائنات نے کیا فرمایا؟ انگریز مورخ کہتا ہے چشم فلک نے یہ منظر پہلی بار دیکھا. بڑے نے چھوٹے کو, چھوٹے نے بڑے سے ہاتھ ملا کے کہا بھائی جان تیری نوکری پکی. چھوٹے نے بڑے سے کہا تیرا کام تو بن گیا, آج مجھ پہ احسان کر دے, تو گر جانا میں گرا دوں گا, تیرا کام بھی بن جائے گا میرا بھی. پھر کلندر لاہوری کیوں نہ کہے فضائے بدر پیدا کر.
فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے گا گردو سے قطار اندر قطار اب بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سیدھی ہو گئی. اب ایک حضور کے ہاتھ میں چھڑی یوں کر کے مار رہے ہیں سیدھے ہو جاؤ. جذبہ کتنا ہے, صحابہ مچل رہے ہیں کب موقع ملے میں کٹ مروں نبی کے نام پہ. ایک موقع پر ایک صحابی لڑائی ہو رہی ہے, وہ دوڑ کے آئے حضور میرے اور جنت میں کتنا فاصلہ ہے؟ بس نبی نے کہا اتنا فاصلہ تیری موت کا تو چھڑی تلوار نہیں ہے. حضور نے چھڑی دے دی, فرمایا لے جا. اب گھس کے کہہ رہے اور جلدی کرو میں نے جنت میں جانا ہے. صحابہ کہتے ہیں جس کے پاس تلوار تھی وہ تلوار, جس کی تلوار ٹوٹی نبی نے چھڑی پکڑا دی. جو کام تلوار نہ کر سکی محمد کے ہاتھ کی چھڑی نے کر دیا. یہ ہے فضائے بدر, نبی کے غلاموں کا جذبہ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں یہ جذبہ ہے, اور یہ جذبہ فضائے بدر کیا گیا. ادھر دوڑتے دوڑتے بچے آ گئے. حضور کے صحابی کہتے ہیں مجھے دو بچوں نے آ کے کہا چاچا جی. میں نے کہا جی چاچا جی یہ بتاؤ اس امت کا فرعون ابو جہل کہاں ہے؟ اس سے ہولی بھی آپ کا حق ہے. ابو جہل کہاں گئے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں پریشان ہوا یہ اس موقع پر چھوٹے چھوٹے بچے کیوں پوچھ رہے. کہا ہم چاچا بچے نہیں ہیں, محمد کے شہین ہیں. ہماری ماں نے نبی کے لیے پالا ہے چاچا جی. مورخ گبن کہتا ہے بچہ جب آیا نا نبی کے قدموں میں لیٹتا ہے, کبھی عمر کو کبھی ابو بکر کو سہارا پکڑ کے کہتا ہے چاچا جی ساڈے کول تے تری جی تھا ہی کوئی نہیں. مینوں اما نے آکھیا سی پتر اے جانا تو اے واپس تو نہیں آنا, میں چک کے لے آنا. چاچا جی ساڈے کول تے تری جی تھا ہی کوئی نہیں. یہ ہے وہ فضائے بدر پیدا کر. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت حضور کے صحابی کہتے ہیں جو بچے آئے چاچا جی کتھے دسو تم کیا کرو گے؟ کہا دیکھنا بعد میں ہم کرتے کیا ہے. یہ کرنٹ کہاں سے ملا؟ نبی کی نگاہ سے. یہ ہے بدر کی فضا. آپ نے 1400 سال کے بعد پنڈی میں دیکھا کوئی برقع پہن کے دوڑا, اور کوئی وہ تھا جو راول پنڈی کے چوک میں گورنر کو مار کے دوڑا نہیں. کہہ رہے یا رسول اللہ تیرے. میرے کریم آقا کے پیارے غلاموں یہ حضور کے غلام دوڑے گئے. اس نے کہا وہ ہے. اب پوچھا اس لیے تھا ذرا پہنی ہوئی ہے, اس نے اوپر جو خول پہنے ہوئے کیا پتا. اس نے کہا وہ ہے. دوڑے ہوئے آئے, کہا قسم کھائی گے مر جائیں گے یا مارے یہ ناری کو. سنا گئے وہ گالیاں دیتا گئے محبوب. یہی وہ جذبہ ہے. دشمن رسول کے دشمن بن جاؤ, حضور کے غلام کے محبوب بن جاؤ. نبی کے نام پہ جینا مرنا سیکھ لو. زمین سونا اگلے گی, آسمان رحمتوں کے بادل برسائے گا. اللہ کریم غزہ کے, برما کے, دنیا کے مسلمان مظلوموں کی مدد فرمائے اور امت مسلمہ کے بے حس بے